السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت جو دو ایسے دیش ہیں جو ایک ساتھ وجود میں آئے، آج ہم ان دونوں دیشوں کی آزادی حاصل کرنے سے پہلے کے حالات سے لے کر آج تک کچھ مختصر پر دلچسپ حالات پر چرچا کریں گے۔ ہم ایک بار پھر اپنے نئے آنے والے دوستوں کو محمد ٹیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے ورش آپ کے پاس گاندھی اور نہرو اور ہمارے پاس جناح اور لیاقت تھے۔ 75ویں ورش میں آپ کے پاس مودی اور راہل ہیں اور ہمارے پاس شہباز شریف اور عمران خان۔ پہلے ورش میں عام آدمی کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ دیش کے سیناپتی کا نام کیا ہے۔ آج آپ کا تو نہیں پتا، پرنتو ہمارے ہاں بچہ بھلے اپنا نام پورا جانے نہ جانے، سیناپتی کا ضرور جانتا ہے۔ پہلے ورش میں ہمارے ہاں پاکستانی اور آپ کے ہاں بھارتی ناگرک بہمت میں تھے۔ 75 ورش بعد ہمارے ہاں مسلمانوں اور آپ کے ہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ 13 اور 14 اگست 1947 تک ہم دونوں کی ٹھکائی انگریز سرکار کی پولیس کے ہاتھوں برابری سے ہوتی تھی۔ وہ جس کو چاہتے غدار، سرکار دشمن اور باغی قرار دے سکتے تھے۔ اس لیے گوری سرکار ہمیں بہت بری لگتی تھی اور ہم خود کو غلام سمجھتے تھے۔ پرنتو پچھلے 75 ورش سے ہمیں یہی ٹھکائی اتنی بری نہیں لگتی، کیونکہ غداری، بغاوت اور سرکار دشمنی کے قانون گورے کے زمانے کے صحیح، پر حکومت تو اپنی ہے اور پولیس بھی کوئی غیر تو نہیں، اور ڈنڈا اور تیل بھی دیسی ہے۔ 13 اور 14 اگست 1947 کو ہم دیش کے لیے آزادی مانگ رہے تھے۔ 75 ورش بعد ہم دیش میں آزادی مانگ رہے ہیں۔ 75 سال پہلے ہمارا خیال تھا کہ انگریز کے گالوں کی سرخی دراصل ہمارے خون کے کارن ہے۔ آج بھی ہمارا یہی خیال ہے، مگر انگریزوں کے لیے نہیں۔ 75 ورش پہلے انگریز نے ہمارے آزادی پسند لکھاریوں، پترکاروں، پتریکاؤں اور بدھی جیویوں کی آواز دبانے کے لیے جو حربہ استعمال کیا، اسے ہم اس امید پہ برداشت کر لیتے تھے کہ چند دنوں کی تو بات ہے، اس کے بعد سب چنگا ہو جائے گا، اچھے دن بس آنے ہی والے ہیں۔ انگریز چلا گیا، مگر ہم 75 ورش بعد بھی اس نعرے کو نہیں بھولے کہ سب چنگا ہو جائے گا اور اچھے دن تو بس نکڑ پہ کھڑے ہیں۔ جب آزادی ملی تب دونوں دیشوں میں زیادہ تر آبادی غریب تھی اور 2 وقت کی روٹی جوڑ پانا بھی خوش قسمتی شمار ہوتی تھی۔ اب ہمیں دلی اور اسلام آباد کے بابو بتاتے ہیں کہ غریبی کم ہوئی ہے، پر یہ نہیں بتاتے کہ غریب بھی کم ہوئے یا نہیں۔ ہاں، ایک چیز واقعی بدلی ہے۔ انگریز سرکار کی عادت تھی کہ جو برا لگے اسے جیل میں ٹھونس دو، اس لیے جیلیں ہر وقت کسی نہ کسی ورگ یا پارٹی کے لوگوں سے بھری رہتی تھی۔ اب ہمارے ہاں جیلوں میں سیاسی قیدی نہیں ہوتے، نہ ہی سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو پہلے کی طرح دھڑا دھڑ گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، انگریز آخر تک نہیں سمجھ پایا کہ ٹارگٹ کلنگ، زبردستی غائب کر دینے یا سیاسی اور دھارمک شکار پہ ہجوم چھوڑ دینے سے مفت کی بدنامی سے بچا جا سکتا ہے۔ بیچارے انگریز کو تو ڈیجیٹل ٹرولنگ کی سہولت بھی اپلبدھ نہیں تھی۔ آزادی نہ ملتی تو نہ بھارت اور نہ ہی پاکستان پرمانو شکتی بن پاتے۔ اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا، دونوں دیشوں کے غریب اور محروم خود کو پہلے سے زیادہ سرکشت سمجھنے لگے ہیں۔ پر یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ آزادی کے بعد سے دونوں دیشوں میں شکشا کی سویدھائیں بڑھی ہیں اور لوگوں کی جیب میں پیسے بھی پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ اس بحث میں کم از کم آج کے دن تو نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر شکشا بڑھی ہے تو برداشت کیوں گھٹی ہے، اور جیب میں پیسے پہلے سے زیادہ ہیں تو کن کن لوگوں کی جیب میں پہلے سے زیادہ ہیں۔ ان 75 ورشوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جو اگلے 75 سالوں میں بھی نہیں رکنا چاہیے۔
ایسا بھی بہت کچھ ہوا ہے جو اگلے 7 دشک میں بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اسی کڑوے میٹھے سفر کا نام آزادی ہے۔